السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورو از اے نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، اٹلی کے بارے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کافی عرصہ پہلے، جس میں نے بتایا ہوا تھا، آج بھی وہ ویڈیو جو ہے میرے چینل کے اوپر ہے، جس کے اندر بتایا تھا کہ اسائلم والے جو لوگ ہیں، اٹلی نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو البانیہ بھیجا جائے گا۔ تو ان کے لیے کیمپس جو ہیں وہ تیار کیے جا رہے ہیں۔ وہاں پہ 3 بڑے بڑے کیمپس جو ہیں وہ تیار کیے گئے تھے، مطلب اس وقت تیاری تھی۔ اب وہ کیمپ جو ہے مکمل ہو چکے ہیں۔ کل ایک شپ بھر کے انہوں نے اسائلم سیکر کا البانیہ بھیجا ہے۔ جو بھی اب اٹلی کے اندر داخل ہوگا بغیر ویزے کے کسی بھی راستے سے، چاہے وہ سمندری راستہ ہے چاہے وہ خشکی کا راستہ ہے، اس کو اٹلی کے اندر نہیں رکھا جائے گا، اس کو البانیہ شفٹ کیا جائے گا۔ ثبوت کے طور پر میں یہ شارٹ کٹ میں بات کروں گا۔ ڈسکرپشن کے اندر میں نے 3 لینگویج میں اس کی ڈیٹیل دی ہے، انگلش میں، اردو میں اور ہندی میں۔ آپ وہاں سے پوری ڈیٹیل جا کے پڑھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ ایک بہت اچھی بات جو ہے وہ اطالوی حکومت نے کی ہے، جو نابالغ بچے ہیں یا جو پریگننٹ عورتیں ہیں ان کو البانیہ نہیں بھیجا جائے گا۔ باقی تمام لوگ جو بھی اٹلی کے اندر داخل ہوگا غیر قانونی طریقے سے، اس کو ہم البانیہ میں شفٹ کریں گے۔ ثبوت کے طور پہ کل انہوں نے ایک شپ جو ہے وہ بھیجا ہے البانیہ میں، اور کہا یہ گیا ہے کہ وہیں پہ البانیہ کے اندر ان کو سب کچھ ملے گا، کیونکہ البانیہ ایک ایسی کنٹری ہے جو کہ شنگن کے اندر نہیں آتی، شنگن کا وہ حصہ نہیں ہے۔ کم اخراجات ہیں، اپنے اخراجات بچانے کے لیے اور اپنے ملک کی صفائی کرنے کے لیے کہ یہاں پہ صاف رہے ماحول جو ہے، جس کی وجہ سے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے، کیونکہ رش جو ہے اٹلی میں بھی بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا جی نہیں، یہ جتنے بھی اس طریقے سے لوگ آتے ہیں ان کو جو ہے ہم البانیہ میں رکھیں گے۔ اچھا، اب ہوگا کیا؟ جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ زوم کے اوپر یا کسی اور طریقے سے ان کے انٹرویوز باری باری کیے جائیں گے۔ جو بھی ان کا موقف ہے، جو بھی وہ لے کے آئے ہیں، جو بھی ان کو پرابلم ہے اپنی اپنی کنٹریز میں، وہ کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے انٹرویوز جو ہیں وہ زوم کے اوپر ہوں گے۔ جو ایک عدالت ہوتی ہے اسائلم سیکر کی، اپنی عدالت جو ہوتی ہے ان کی، وہ ان کے انٹرویو لیں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا پرابلم ہے آپ کو آپ کی کنٹری میں، وہ بتائیں گے۔ تو جو یہ انٹرویو لینے والے ہوتے ہیں یہ آپ سے بڑے سخت قسم کے سوال بھی کرتے ہیں۔ مثلاً آپ کسی بھی کنٹری سے آئے ہیں تو جی آپ کو پرابلم ہے اس شہر کے اندر، تو آپ سے یہ سوال لازمی کرتے ہیں کہ جی آپ نے دوسرا شہر کیوں نہیں چوز کیا، وہاں پہ کیوں نہیں چلے گئے آپ کو یہ پرابلم جو ہے آپ کو اس شہر میں، آپ دوسرے شہر میں چلے جاتے، تیسرے شہر میں چلے جاتے۔ اس قسم کے کافی سخت سوال بھی وہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون جھوٹ بول رہا ہے اور کون سچ بول رہا ہے۔ ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ والا شخص جو ہے یہ صرف اپنے روزگار کی تلاش میں آیا ہے، کام کرنے کے لیے آیا ہے، پیسہ کمانے کے لیے آیا ہے۔ اگر تو ان کا کیس ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے، وہ عدالت جو ہے ایکسیپٹ کر لیتی ہے، تو پھر ان کو اٹلی کے اندر انٹر کرایا جائے گا۔ وہ وہاں پہ آ کے اپنا کام ڈھونڈیں گے یا ان کو کام دیا جائے گا جو کہ وہ اپنا کام کریں گے۔
جن کے کیس ریجیکٹ ہو جائیں گے ان کے ریجیکٹ ہو گئے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو اپیل کا حق بھی دیا جائے گا۔ آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ آپ نے میرے خلاف جو فیصلہ کیا ہے یہ غلط کیا ہے، آپ اپیل کر سکتے ہیں۔ اگر وہ آپ کی اپیل رد کی جاتی ہے تو پھر آپ اٹالین کورٹ کے اندر بھی اپیل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو جو وکلا ملیں گے، وکیل ملیں گے، ایڈوکیٹ ملیں گے، اس کی آپ کو قیمت نہیں دینی پڑے گی، وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوں گے، اٹالین گورنمنٹ کی طرف سے آپ کا کیس لڑیں گے وہ، تو آپ کو کوئی پیسہ جو ہے وہ نہیں دینا پڑے گا۔ اگر تو آپ کو عدالت جو اوریجنل عدالت ہے، مطلب یہ اسائلم سیکر سے ہٹ کے جو ان کی اپنی ایک عدالت جو بیٹھتی ہے، ان کے اپنے جج جو بیٹھتے ہیں، ان سے ہٹ کے اگر آپ دوسری عدالت میں جا کے کیس کرتے ہیں کہ جی میرے خلاف جو ہے وہ غلط فیصلہ کیا گیا ہے، تو اگر وہ والی بھی عدالت آپ کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے تو تب بھی اطالوی حکومت جو ہے وہ آپ کو اٹلی میں رکھنے کی پابند ہو جاتی ہے۔ باقی پوری ڈیٹیل جو ہے، بہت ساری ڈیٹیل 3 لینگویج میں جیسے کہ میں نے بتایا ہے، ڈسکرپشن کے اندر میں نے دی ہوئی ہے، آپ جا کے وہاں سے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے کہ اس وقت اٹلی کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اگر آپ بارڈر کراس کر کے آئیں گے تو پکڑے تو آپ جائیں گے 100%، اور آپ کو وہ البانیہ بھیج دیں گے، آپ کو اٹلی میں ہرگز نہیں رکھیں گے۔ اس کو آپ نے سوچ لینا ہے کہ کیا آپ یہ قدم اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے یونان سے بائی شپ بھی آتے ہیں، بہت سارے لوگ ٹرکش سے بائی شپ آتے ہیں، خشکی راستے سے آتے ہیں، آسٹریا کی طرف سے گھستے ہیں چوری، تو وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہوں گے۔ جو بھی ان کا یہ نیا قانون تو کافی دیر کا انہوں نے بنایا، لیکن کیمپ نہ ہونے کی وجہ سے ابھی وہ رکے ہوئے تھے، اب کیمپ تیار ہو گئے ہیں، تو اب انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو بھیجنا جو ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ اچھا، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ کیمپ شاید ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ بڑی سختی ہوتی ہے، وہاں پہ آپ کا برا حال ہوتا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ ایک بلڈنگ نما بنے ہوتے ہیں، بلڈنگیں بنی ہوتی ہیں بہت بڑی بڑی، تو اگر تو آپ فیملی کے ساتھ ہیں تو آپ کو ایکسٹرا جو ہے وہ رومز جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں، اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کو اسی حساب سے پھر ڈیل کیا جاتا ہے۔ کچن وغیرہ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، واش روم ہوتے ہیں، آپ کو اندر باہر آنے کی بالکل اجازت ہوتی ہے۔ وہ دوسرے وہ جو ٹینٹ ہوتے ہیں یہ وہ چیز نہیں ہے، یہ بالکل ایک بلڈنگ نما چیزیں ہوتی ہیں، اندر کمرے بنے ہوتے ہیں، جس طرح کے ایک ہوٹل کے اندر کمرے بنے ہوتے ہیں، اس قسم کے وہ کیمپ ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو وہ شو بھی کراؤں، وہ دکھاؤں بھی کہ کس قسم کی جو ہے یہ کیمپس جو ہے اسائلم سیکر کے کیمپس جو ہوتے ہیں، وہاں پہ کافی سہولت ہوتی ہے، میڈیکل آپ کا ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ہر چیز آپ کو فری ملے گی، کھانا وغیرہ جو ہے، پیسے وغیرہ جو ہیں آپ کو اتنے دیے جائیں گے کہ جس سے آپ کا گزارا ہو جائے، یا پھر آپ کو جو بھی ہے وہ آپ کو بھوکا نہیں مرنے دیتے وہاں پہ، ایسی بات نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگ میری اس ویڈیو کو سمجھ چکے ہوں گے جو کہ اٹلی آنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہیں سے بھی، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کوئی اسپین سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے جہاں پہ ان کے کیس ریجیکٹ ہو گیا، تو وہ یہ سوچتے ہیں جی اٹلی چلے جائیں گے تو پیپر بن جائیں گے، اب وہ سسٹم سارا ختم ہو چکا ہوگا۔ تو جس نے بھی آنا ہے بہت سوچ سمجھ کے آئیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ویڈیو اچھی لگی اسے لائک کر دیجیے، سبسکرائب کیجیے، بہت شکریہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔